مولا 41 ہجری میں شہید ہوئے، ہجرت 41 سال ہجرت کے بعد، اور معراج 3 سال اور پہلے ہو رہی ہے ہجرت سے، تقریباً 45 سال تصویر صحیح تھی۔ معصوم فرماتے ہیں جب 19 رمضان کو ابن ملجم نے مولا کے سر پہ ضربت لگائی، تصویر میں بھی سر شگافتہ ہوا، اور وہ خون کا سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ قیامت تک جاری ہے۔ ہر فرشتہ آ کے دیکھتا ہے، خالی علی کی زیارت نہیں کرتا، اب ابن ملجم پہ لعنت کر کے بھی وہاں سے جاتا۔ اسلام خالی زیارت کا قائل نہیں ہے جب تک کہ دشمن پہ لعنت نہ کی جائے۔ اور جو 5ویں آسمان کا پیغام ہے وہ اس زمین پہ رہنے والوں کا بھی پیغام بنا۔ 5ویں آسمان پہ علی کی تصویر کیوں رکھی گئی؟ کہا اس لیے کہ 4تھے آسمان تک کے فرشتے تو دنیا سے کانٹیکٹ ہے، علی کو دیکھ رہے تھے، علی شہید ہو گئے، نجف نظر آ جاتا ہے۔ 5ویں آسمان سے اب یہ دنیا نظر آنا بند ہو گئی، وہ زیارت۔ اصول کیا بنا؟ جو براہ راست دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے، جو براہ راست نہیں دیکھ سکتے ان کو بھی ثواب ملے۔ یہی ہمارے لیے بھی اصول دیا۔ جب سوائق محرقہ کی وہ مشہور روایت آ گئی جو آپ علماء سے زندگی بھر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی سے کہا، میں نے پیغمبر سے سنا تھا کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ایک بار حضرت عائشہ نے کہا، میں نے تو یہ بھی سنا تھا ذکر علی عبادہ، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ پیغمبر وہی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں تو میں نے تو یہ بھی کہا حب علی عبادہ، دل میں خالی محبت رکھنا عبادت ہے۔ علماء یہ 3 حدیثیں کس طرح جمع کرتے ہیں؟ جیسے پہلے آسمان کا فرشتہ اور 5ویں آسمان کا فرشتہ، یہ ایک زیارت کر سکتا ہے تم یہ ثواب لو، دوسرا نہیں آ سکتا تصویر کا ثواب لو۔ اسی طرح یہ پیغمبر نے 3 اصول بتائے۔ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، جو علی کے زمانے میں ہے چہرے کی زیارت کر کے عبادت۔ جو بعد میں آیا، خدا بندہ ہمارا کیا قصور، ہم تو بعد میں آئے، اب تو ہم علی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ کہا گھبراؤ نہیں، ذکر علی نہیں عبادہ، وہ چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہے تھے، تم ذکر کر لیا کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا۔ لیکن جو لوگ ایسے زمانے میں آئے جو حجاج ابن یوسف، متوکل عباسی، ہارون مامون، کہ جب ذکر علی بھی ممکن نہیں ہے، پیغمبر نے کہا علی کے بارے میں کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ جو علی کے زمانے میں چہرے کی زیارت کر کے عبادت کرے، جو بعد کے زمانے میں ذکر کر کے عبادت کرے، اور جو تقیہ کے زمانے میں ہے حب علی عبادہ، ارے دل میں علی کی محبت رکھ لو، وہی ثواب زیارت تمہیں ملے گا۔ اس معاملے میں محرومی نہ زمین پہ رہنے والے مومنوں کی برداشت ہوگی، نہ آسمان پہ رہنے والے ملک کی برداشت ہوگی۔ لیکن اب یہ جو جملہ ہے یہ شب معراج کا نہیں، بس آخری جملہ۔ لیکن میرے مولا کی شان میں کوئی گستاخی کیے بغیر، with due respect، مولا جتنا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے مظلوم بیٹے حسین پہ آنسو بہائیں۔ مولا اس کو گستاخی نہ سمجھیے گا، ہم خالی شیعہ علی بن کے رہنے پہ راضی نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں دوسرا تمغہ یہ نہ ملے کہ یہ عزادار حسین بھی ہے۔ مولا یہ آپ کی توہین نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو عزادار نہ ہو۔ مولا ہم خالی شیعہ علی رہنے سے خوش رہو راضی نہیں ہیں جب تک کہ عزادار امام نہ ہو۔ یہ 5ویں آسمان کے فرشتوں نے بھی خدا سے کہا، پیغمبر تو معراج پہ اپنی زندگی میں گئے نا۔ اب یہ 6 امام کی حدیث ہے کہ کربلا کے واقعے کے وقت آسمان پنجم پر ہمارے جد علی کی تصویر کے برابر ہمارے دادا حسین مظلوم کی تصویر لا کے رکھی گئی، اور اسی کیفیت میں رکھی گئی ہے، اسی کیفیت میں رکھی گئی ہے جو کربلا میں شہادت کے وقت حسین کی کیفیت ہے، جس کو انیس نے کہا تھا کہ شہزادی فاطمہ فریاد کر رہی ہیں 1900 زخم ہیں تن پاش پاش پر۔ بالکل ایسی ہی تصویر 5ویں آسمان پہ رکھ لی گئی، کیونکہ 4تھے آسمان تک کے فرشتے کربلا بھی دیکھ رہے تھے جب حسین تھے، اور آج کی کربلا دیکھ رہے ہیں۔ 1900 زخم ہیں تن پاش پاش پر، ایسی تصویر رکھی گئی ہے۔ مولا کی تصویر کامل تھی، ضربت لگی تو سر شکافتہ ہوا۔ حسین کی تصویر جب پہنچی تو زخموں کے ساتھ تھی،
کہ علی سے علی کے فضائل پہ واہ واہ کرانا ہے، حسین کے مصائب پر آنسو بہانا۔ آسمان کا جو فرشتہ بھی تصویر کو دیکھتا اپنے گریے پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ اللہ، اتنا زخمی میرا آقا اور مولا، آپ سن کے برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کسی نے ایک بار کربلا سے مدینے واپس جانے پر سید الساجدین سے پوچھا تھا، مولا سجاد آپ کے بابا کی لاشے کی کیفیت کیا تھی؟ میرے مولا نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتاری اور ایک مرتبہ اس کا نگینہ دکھایا، کہا میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی بغیر زخموں کے نہ تھی۔ عزاداروں، آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو مجھے اتنا بتائیے کہ آپ خالی سن رہے ہیں اور سننے کے بعد بھی حسین کے اتنا قریب نہیں ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ زینب نے اپنے ماں جائے کا لاشا اس طرح دیکھا ہوگا، ذرا مجھے بتائیے ننھی سکینہ نے اپنے بابا کا لاشا اس حالت میں دیکھا ہوگا، آپ سن کے برداشت نہیں کر رہے، وہ بیٹی بابا کے لاشے کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ آپ غلام ہو کے برداشت نہیں کر رہے، وہ بہن ماں جائے کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے۔ اور عزاداروں، ان سب سے بڑھ کر یہ بتاؤ، جب جوان وارث بیٹے نے اپنے بابا کا ایسا لاشا دیکھا ہوگا، میں نے ان سب سے بڑھ کے کیوں کہا؟ جوان بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہے، وارث بیٹا ہے، اپنے باپ کی وصیت کو جاننے والا بیٹا۔ حسین کی وصیت کیا تھی؟ حسین جانتے ہیں میرا لاشا کیسا ہوگا، وصیت یہی تھی میرا لاشا جلتی ریتی پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہنے پائے۔ ارے اگر لاشا دفن کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی آ کے خالی چند مٹھیاں مٹی کی اور خاک کی ڈال جائے۔ بنی اسد کے بچوں سے کیا کہا تھا؟ آئے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہاری ماں اور باپ یزید کے ڈر سے باہر نہ نکلیں تو مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ، کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے اور اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں خاک لے کے میرے لاشے پہ ڈالو گے۔ جوان بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہے، وارث بیٹا ہے، وصیت جاننے والا بیٹا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں رکھنے والا بیٹا۔ ایک اشارہ کرے یہ سارے مصائب ختم ہو سکتے، کیا قیامت دل پہ گزر رہی ہوگی۔ ہم ایک سوال پہلے سجاد سے کر لیں اور پھر سجاد کے دل کی حالت بتائیں اور آج کی مجلس ختم۔ مولا سجاد، ہم نے مانا کہ لشکر یزید لاشا دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، ارے قریب سے گزرتے ہوئے جھک کے چند مٹھیاں خاک کی ڈال دیتے۔ مولا جواب نہیں دیں گے، مولا زبان سے جواب نہیں دیں گے، اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائیں گے۔ ارے وہ جوان بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہے، وہ ایک مٹھی خاک بھی اٹھائے تو کیسے اٹھائے، مگر دل پہ وہ قیامت گزر رہی ہے کہ شاید اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو سجاد کربلا کا یہ منظر دیکھ کے کربلا میں مر جاتا۔ 11 محرم کا قافلہ چلا، سب سواریوں پہ بیٹھے، ایک بار زینب گھبرا گئی، کیا منظر دیکھا؟ میرا جوان بھتیجا سجاد سارا جسم کانپ رہا ہے، چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے، حالت ایسی لگ رہی ہے جیسے مرنے کے قریب ہے۔ ارے میرے بیٹے سجاد کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہیں مقتل میں ہیں، گودال قتل گاہ میں تیروں سے چھلنی ایک لاشا پڑا ہے۔ بابا کے لاشے کو جوان بیٹا دیکھتا جاتا ہے، حکم خدا سے مجبور ہے، لیکن جسم کانپ رہا، چہرہ زرد پڑتا جا رہا۔ زینب ڈری میرا سجاد مر نہ جائے۔ یہ لاشا دیکھ کر زینب کو بھی رونا ہے، مگر اس سے اہم ہے سجاد کو بچانا۔ عصر عاشور بھیا میرے حوالے کر گیا تھا، زینب میرے سجاد کی حفاظت تجھے کر رہا ہے۔ زینب نے سجاد کی توجہ لاشے سے ہٹائی، لاشا دیکھتا رہا تو سجاد شاید مر جائے، اس کی توجہ ہٹاؤ۔ کیسے ہٹائی؟ قافلہ چل رہا ہے، چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ پھوپھی کے زمین سے ٹکرانے کی آواز آئی، سجاد کی نگاہیں وہاں سے ہٹ کے زینب پہ جمی۔ لیکن عزاداروں،
آپ نے جتنے آرام سے سن لیا کہ زینب نے گرا دیا اپنے آپ کو، بھائی ایک جملے پہ غور کر کے دوبارہ سنیے. جب گرنے والا گرتا ہے تو فطرت انسانی ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. ہائے میری شہزادی زینب، امام زمانہ ایک زیارت میں سلام کر رہے. میرا سلام میری دادی زینب کو، جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی زمین کربلا پہ آ رہی ہے.